أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت نصیب فرمائی، ان کی محبتیں نصیب فرمائی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی اور شفاعت نصیب فرما، اور ہماری موت ان کی تابعیت، پیروی اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ کے اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ذکر کی توفیق دی، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا تاکہ انشاءاللہ کم از کم وقت کے اندر ہم اپنی بات کو ایک اچھے انجام تک پہنچا سکیں. لیکن مجبور ہوں چند جملے فقط عرض کروں گا، وہ یہ کہ خدا متعال نے اس دنیا کو قوانین کے اوپر خلق کیا ہے. یہ دنیا اتفاق سے خلق نہیں ہوئی ہے، یہ دنیا کسی اصول کے تحت بنی ہے، قانون کے تحت بنی. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اگر عقل مند ہوتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے. ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر حتیٰ لوگ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں ایکسپرٹس کہ بھئی اگر آپ ایک طرح سے بیٹھے ہیں بعد میں آپ کروٹ تبدیل کرتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ نے کیوں کروٹ تبدیل کی، آپ کہیں گے یوں ہی کی. وہ بھی یوں ہی نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. خود بخود انسان کا ذہن کہتا ہے بھئی اس طرح سے بیٹھ جاؤ کم تھکو گے. یہ جو خدا کا نظام ہے اس میں کونے کونے کے اوپر، چپے چپے کے اوپر، ذرے ذرے کے اوپر خدا کا قانون نافذ ہوا ہوا. کوئی چیز بغیر قانون کے نہیں ہو سکتی. یہ کہ مثلا آپ یہاں پر پہنچے، بی بی کے ذکر کے نام پر یہاں پہنچے، یہ بھی بغیر قانون کے نہیں ہوا ہوگا، اس میں بھی کوئی قانون ہوگا. اگر کوئی شخص یہ چاہے زندگی میں کامیابی حاصل کرے اور کامیابی وہ کامیابی ہو جو خدا چاہتا ہے، اس کا بھی قانون ہوگا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کامیابی حاصل کرے، کامیابی وہ کامیابی تو دنیا والے کہتے ہیں، اس کا بھی قانون ہوگا، وہ بھی قانون کے تحت ہوگا. کوئی چیز اس کے بغیر نہیں ہوگی. اب ہمارے جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک کوشچن آتا ہے کہ بھئی میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خدا کی حجت کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا قانون کیا ہے؟
اس کو کیسے کروں؟ اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی حجت کریں، نصرت کریں، حجت خدا کی نصرت کریں آپ. تو بھئی کیا یہ بغیر قانون کے ہوگا؟ نہیں، بغیر قانون کے نہیں ہوگا، یہ قانون کے ساتھ ہوگا. وہ قانون کیا ہے اس کو آپ کو چند منٹس میں تیزی سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ جس مفہوم کو ہم لے کے چل رہے تھے معنویت ماڈرن ٹائمز کے اندر کیسے ہوتی ہے، کل میں نے معنویات کے سلسلے میں کچھ چیزیں عرض کی، اس کو اختتام تک لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں جو ہم بچپنے سے سن رہے ہیں. آپ نے اپنے بچپن کے اندر جو اسکولز اٹینڈ کیے ہوں گے، اسلامک اسکولز، مثلا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، ادھر سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے بڑے ہونے تک. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مثلا اللہ کے نبی کی 5 روایات آپ مجھے لکھ کے دے دیں، 5 روایات، تو مثلا ان میں سے ایک میرے خیال میں یہ ہوگی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ سب لکھ دیں گے. ایک لکھیں گے صفائی نصف ایمان ہے، یہ لکھیں گے. شاید ان میں سے ایک روایت جو آپ نے اور میں نے بچپن سے سنی ہے، بڑے ہونے تک سنی ہے، اللہ عمل کی سعادت دے دے مرنے سے پہلے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ جو روایت ہے یہ بہت چھوٹی سی روایت ہے. اگر عربی کے الفاظ میں اس میں غور کریں 3 لفظ آئے، 3 لفظ. اگر میں انما کو بھی شمار کر لوں، جس کو لوگ نہیں کہیں گے کہ وہ مکمل ہے کہ اس میں حرف ہے، پھر بھی کہوں 3 ہے. کیا نبی نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا تم اوپر سے کیسے ہی بن جاؤ، اللہ تمہارا ظاہر نہیں دیکھے گا. اللہ جس چیز کو سب سے پہلے دیکھے گا وہ تمہاری نیت اور تمہارا باطن ہے، اس کو دیکھے گا. اچھا بھائی میرے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ماڈرن ٹائم میں اندر اسپرچولیٹی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ اتنا وقت کم ہے کہ سوال پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں رہی ہے، میں ویسے ہی ڈائریکٹ جواب دے دیتا ہوں. آج کی دنیا میں ذرا سوچ کے اپنے ذہن میں رکھیے گا، آج کی دنیا میں سچا آدمی زیادہ کامیاب ہے یا جھوٹا آدمی؟ دنیا میں خدا کے دین میں جھوٹے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، طے شدہ بات. اچھا آج کی دنیا کے اندر جو ظاہر کو بنا کے رکھے چاہے اندر سے گھٹیا ہو، وہ سوسائٹی میں ایکسپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اللہ کے دین میں نو ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے. اگر میں معنویت چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ سب سے پہلے دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے جا کر اندر دل کے اندر دیکھو یہاں ہو کیا رہا ہے. دعائیں پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ پڑھو. نماز پڑھوں واجب ہے، قرآن پڑھوں ضرور پڑھو، ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے کیا دیکھو؟ یہاں دیکھو یہاں ہو کیا رہا ہے. کیا چیک کروں؟ کل میں نے کہا کہ بھائی جھوٹ نہ بولے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، دہرانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. آج مجھے فوراً اس کو آگے بڑھانا ہے. سب سے پہلے کیا چیک کروں؟ سب سے پہلے چیک کرو تم اپنے دل کے اندر سچے ہو یا نہیں ہو. کیا مطلب؟ اردو میں محاورہ کہتے ہیں، اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یعنی جو ہاتھی ہے اس کے کچھ دانت ہوتے ہیں باہر لمبے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان دانتوں سے کھاتا ہے کیا؟ نہیں. کچھ چیزیں اٹھاتا ہوگا شاید، لیکن اس سے کھاتا نہیں ہے. جو کھاتا ہے وہ دانت کہاں ہیں؟ وہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہیں. وہ انسانوں کو کیا نظر آتا ہے؟ باہر نکلے ہوئے دانت. ہم لوگوں نے ہاتھی سے یہ سیکھ لیا ہے، ہماری سوسائٹی نے، باہر والے دانت لمبے کر دو.
اللہ کا نظام باہر کے دانت نہیں دیکھے گا، اللہ کا نظام کیا دیکھے گا؟ یہ بتاؤ اندر کیا ہے؟ اب مثلا ایک مثال دوں گا میں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں نے اپنے اوپر، بھائی میں طالب علم ہوں، مجھے تو کام محنت اسی پہ کرنی تھی نا، میں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں میں بہت تجربے کیے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی مجھے دین سیکھنا ہے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو دین فزکس نہیں ہے، دین میتھمیٹکس نہیں ہے، تم چاہو تو بلیف نہ ہو پھر بھی سیکھ لو۔ دین ایسا نہیں ہے، دین کو اگر کسی نے سیکھنا ہے تو پہلے اس کو یقین کرنا پڑے گا، دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ دین نہیں سیکھے گا۔ یہ لفظ سیکھ کر آئے گا، یحمل اسفارا سورہ جمعہ کے مطابق۔ تو سیکھنے کے لیے کیا کروں؟ سب سے پہلے یہ چیک کرو، جب کوئی مجھے ملتا ہے تو جو پہلی چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ذہن میں آ سکتا ہے؟ نمبر ایک، پہلے ایک آدمی مجھے ملا، میں اس کو نہیں جانتا، سب سے پہلے نیا آدمی، بالکل فریش، اجنبی، اسٹرینج مجھے ملا، میرے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مثلا پہلے میرے ذہن میں آتا ہے اس سے مل کے مجھے کیا فائدہ ہوگا، مثلا۔ دوسرا ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس مقصد سے مل رہا ہے مجھے۔ نمبر تین، یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک اجنبی ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ میں ایک بات پوچھوں گا، یہ جو کچھ ذہن میں آتا ہے یہ ہماری غذا ہے یا نہیں ہے؟ تھاٹس بھی غذا ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں عرض کیا تھا، خدا نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، یہ دیکھو تم کیا کھا رہے ہو، یہ دیکھو تم کیا پی رہے ہو۔ یہ جو کھانے پینے کو خدا نے کہا نا کہ دیکھو کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو، یہ صرف منہ سے کھانا پینا نہیں ہے، روح سے کھانا پینا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ جو تھاٹس ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ بندہ مجھے ملا، سب سے پہلے میں نے کیا سوچا؟ بات مختصر کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ سوچو اللہ کا بندہ ہے، میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں، یہاں سے شروع کرو۔ ممکن ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے چور ہو، ابھی تو ثابت نہیں ہوا نا۔ ممکن ہے مجھے لوٹنے آیا ہو، ثابت ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ تو تم نے پہلے سے کیسے سوچ لیا؟ اللہ کے نبی جب کسی اجنبی سے ملتے تھے تو سب سے پہلے کیا سوچتے تھے؟ یہ جو دل ہے یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ انڈیکیٹر کس بات کا ہے؟ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے تمہاری روح کہاں پہنچی بھی ہے۔ یہ جو میں کسی سے ملتا ہوں نا، پہلا تھاٹ میرے ذہن میں جو آتا ہے یہ مجھے یہ بتاتا ہے بھائی تیری روح کہاں پہنچی ہے، یہ مجھے بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر محنت کریں کہ بھائی ہمارے اندر اتنی پیورٹی ہو کہ جب ہم کسی سے ملیں تو پہلی چیز جو ہم چاہیں وہ اس کی بھلائی ہو۔ یہاں سے شروع کرو۔ بدترین اسپریچولیٹی کے لیے کام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چاہتا ہے بھائی میں اسپریچولی ڈیولپ ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھائی کتنے لوگ ہیں یہاں پہ چاہتے ہیں ہمارے بچے امام کی نصرت کریں، ہمارے بچے مثلا ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں ہم امام کی نصرت کریں۔ سب سے بری چیز میرے دل کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی دوسرے کے لیے غلط منصوبہ بناؤں، کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے کچھ کروں، کوئی ایسا پلان کروں کہ سامنے والا کسی گڈھے میں گر جائے۔ یہ کام اگر کوئی کرے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کو اسپریچولیٹی میں سے 0.1% بھی نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ خدا متعال نے معنویت کس کے لیے رکھی ہے؟ خدا نے اپنی محبت کس کے لیے رکھی ہے؟ اس کے لیے رکھی ہے جو اس کی مخلوق کو چاہتا ہو، اس کے لیے رکھی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا خاندان ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ خدا کس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جو اس کے خاندان کا خیال کرتا ہے، اس کو خدا پسند کرتا ہے۔ اوپر تو میں بہت کچھ کر لوں گا بھائی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو پتا ہے میری نیت کیا ہے؟ وہ تو شکر ہے کہ نہیں پتا کہ نیت کیا ہے۔
اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی نیتیں پتہ چل جاتی ہیں، ہم پتہ نہیں سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو. تو خدا ستار العیوب ہے، اس نے سب چھپا کے رکھا ہوا ہے اندر ہی اندر. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ بھائی اس کو اندر سے اتنا صحیح کر لو کہ کل جب خدا قیامت کے دن اس کو دکھائے گا، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل جائیں گے، اس دن مشکل نہ بنے، اس دن مشکل نہ بنے. اسپرچویلٹی چاہیے. کیا کریں؟ دل کو صاف کرو. دل کو صاف کرو. کیا کرو؟ دوسروں کے لیے بھلائی سوچو. آپ یقین مانو میری اور آپ کی اسپرچویلٹی کے لیے سب سے اچھا بوسٹر جس کو اگر ہم نے کر لیا تو ہماری اسپرچویلٹی بھاگے گی، وہ کیا ہے؟ دوسرے کے لیے برا مت سوچو، دوسرے کے لیے اچھا سوچو. بس اتنا سا کام کر لو. اب اتنا سا کام بھی آسان نہیں ہے، اس میں 10 خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، 10 چیزوں کو اپنی نظر سے چھوڑنا پڑے گا. لیکن عزیزان محترم، باقی آپ کو مجھے کوئی بھی کچھ کہتا رہنا، میں آپ کی خدمت میں یہ سب سے امپورٹنٹ جو عرض کروں گا وہ یہ کروں گا، بھائی معنویت چاہیے. دوسروں کے لیے برے منصوبے بنانا بند کر دو، اچھائی کا سوچو، دوسروں تک بھلائی کیسے پہنچے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اور میں نے یہ سوچا نا کہ ہم خدا کے راہ میں دوسروں کے لیے بھلائی کریں گے، تو خدا کیا کرے گا؟ آپ کو اور مجھے چینل بنا دے گا، اچھائی کا چینل. خود بخود اچھائی ہمارے ہاتھ سے جاری ہوگی. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اپنی نفس پرستی کرتا رہا، ہر آدمی تک پہنچوں، یہ سوچوں اس سے مجھے کیا فائدہ، اس کو مجھے کیا فائدہ، تو پھر خدا کیا کرے گا؟ مجھے بنائے گا برائی کا چینل. میں بدبختی کا چینل بن جاؤں گا. پھر مشہور ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا؟ شاید مشہور ہو جاؤں گا. دولت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ شاید بہت دولت ملے گی. کہاں استعمال ہوگی؟ سب غلط میں، سب غلط میں جائے گی. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، تیسری چوتھی دفعہ میں نے کہہ دیا، آپ کو اچھائی چاہیے، آپ کو بھلائی چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ کام آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کام آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خدا کی راہ میں چلے، پہلا کام یہ کر لو، اپنے دل کو کنٹرول کر لو، دوسروں کے لیے برا مت سوچو. برا مت سوچو کا مطلب میں نے بتا دیا، دوسروں کے لیے برا منصوبہ مت بناؤ. اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، صحیح مشورہ دو. اگر آپ کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہو، بالکل پیور بات کرو. اس طرح مت کرو کہ سامنے والے کو کوئی دھوکہ ہو جائے، سامنے والے کے لیے کوئی برائی ہو جائے. خدا نہیں بھولے گا، خدا نہیں بھولتا. پتہ نہیں کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا ایک بندہ تھا، وہ قیامت وہ برزخ میں اپنی مشکل میں پڑا ہوا ہے، آگ میں جل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور کسی کے خواب میں آ کر بتاتا ہے بھائی میرے ساتھ یہ ساری مشکل کیوں ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے دوسرے کے بارے میں پوچھا وہ آدمی کیسا ہے. آدمی اچھا تھا، مجھے کہنا تھا اچھا ہے، لیکن میری اس سے دشمنی تھی. ایک آدمی آیا دوسرے سے پوچھا وہ فلاں آدمی کیسا ہے. آدمی اچھا تھا، مجھے کہنا تھا کہ آدمی اچھا ہے، اس کو یقین دلاتا کہ آدمی اچھا. میری اس سے دشمنی تھی. کہنے لگا میں نے جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے نہیں کہا اچھا ہے، میں نے صرف اتنا کہا نہیں معلوم کیسا ہے. جب سننے والے نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم کیسا ہے، تو کہنے لگا یہ تو ساتھ بیٹھتا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم کیسا ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے. تو ابھی اس نے کوئی تہمت لگائی؟ نہیں، تہمت نہیں لگائی. توریا کرے گا، کہے گا میں تو توریا کیا تھا. خدا کیا چھوڑ دے گا؟ کسی کی عزت سے کھیلوں گا، خدا چھوڑ دے گا مجھے؟ کسی کی زندگی میں نقصان پہنچاؤں گا، خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک بات کا ہم سے حساب لے گا. اس کے نظام میں کوئی چیز نہیں بھولتا ہے، وہ سب خیال کرتا ہے. تو عزیزو میں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، کتنے لوگوں کے بارے میں جملے بولے ہوں گے، کتنے لوگوں کو غلط مشورے دیے ہوں گے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے. خدا بھول جائے گا کیا؟ نہیں. اچھا اگر خدا نہیں بھولے گا تو دنیا میں کیا ہوگا؟ مجھے غریب کر دے گا، فقیر کر دے گا؟ نہیں، شاید الٹا ہو جائے گا. الٹا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اتنا مجھے دنیا میں غرق کرے گا کہ میں آخرت کو ہی بھول جاؤں. نعوذ باللہ تعالی.
یہ خدا کا نظام ہے، خود کہتا ہے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا اگر ایک قوم ہمارے سامنے کفر کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، ہم اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ سیکھے، اور اگر نہ سیکھے، اس نے غلط کیا، ہم نے اس کو سختی میں ڈالا کہ سیکھے، نہیں سیکھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر دنیا کی نعمت اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک اس کو پکڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پہ نعمتیں برس رہی ہیں۔ ایک جملہ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا قرآن کریم سے، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں بعض اوقات بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایک قوم تھی، اس نے نبی کی تکذیب کی، اپنے نبی کا انکار کیا۔ اچھا یہ بات بہت امپورٹنٹ کام ہے، اچھا ہوا یاد آ گیا مجھے، زبان چلانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن اس زبان سے دوزخ بنانا بھی اتنا ہی آسان کام ہے۔ آج کل دور کس بات کا ہے؟ آج کل دور ہے، میں نہیں کہوں گا سوشل میڈیا کا ہے، آج کل دور ہے افواہوں کا۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب ہم پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ آج کا دور کیا ہے؟ افواہوں کا دور ہے۔ میں واٹس ایپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے فلاں آدمی کے بارے میں لکھا، وہ تو اس نے اتنا کھا لیا، اس نے اتنا پی لیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تم نے واٹس ایپ پہ بھیجا، کتنی دیر لگی؟ لیس دین 1 منٹ۔ کتنا پیسہ لگا؟ انٹرنیٹ فری ہے، جتنا بھیجنا ہے بھیجتے رہو۔ خدا کا نظام بھول جائے گا تم نے کسی پہ تہمت لگائی ہے؟ بھول جائے گا؟ نہیں۔ 500 لوگوں کو بھیجا تھا، دیر کتنی لگی تھی؟ مجھے کیا پتا کتنی دیر لگی، چلا گیا۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے پڑھا، ان میں سے 50 آدمیوں کے دماغ پر میرے پھینکے ہوئے کا اثر ہو گیا۔ ذمہ دار کون ہوا؟ میں۔ اتنی آسانی سے جہنم بنا رہا ہوں، ہاں اتنی آسانی سے۔ تو بھائی میں خیال کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی جھٹکا ہی نہیں لگ رہا مجھے۔ میں نے ایک آدمی کی بے عزتی کر دی، مجھے جھٹکا نہیں لگا تو میں سمجھا کیا سب صحیح ہے، نہ میرا پیسہ کم ہوا، نہ میری شہرت کم ہوئی، نہ میری طاقت کم ہوئی، نہ مجھ پہ فالج ہوا، نہ میں مریض ہوا، تو میں سمجھا سب کچھ صحیح ہے۔ خدا نے متعال فرماتا ہے ایک قوم تھی، اس نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اللہ کے بندوں کے سامنے بے عزتیاں مت کرنا، بہت مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ جیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان بندوں کی بعض اوقات ہم لوگ انسلٹ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت مصیبت کا کام ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا، کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، انسلٹ کی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ نبی نے دیکھا کہ عذاب آ گیا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ خدا نے کلاؤڈز بھیجے، بادل بھیجے، ان کے اندر آگ تھی۔ بادل بھیجے، وہ بادل آسمان پہ آ گئے، اس کے اندر آگ تھی، ریڈ کلر کے ہوئے بھی تھے۔ نبی اپنے قوم کی ہمدردی میں اپنی قوم کے پاس آیا، اس سے کہا دیکھو تمہارے اوپر عذاب آ گیا ہے، اب تو مان جاؤ، خدا کے سامنے توبہ کر لو، عذاب چل جائے گا۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آئے ہم پہ بارش برسانے کے لیے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب کوئی اندھا ہوتا ہے نا تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے، جب کوئی بے خبر ہوتا ہے نا تو اتنا بے خبر ہوتا ہے۔ کتنا بے خبر ہے؟ سر کے اوپر بادل ہے جس کے اندر آگ نظر آ رہی ہے، اور کہہ رہا ہے یہ بادل آگ واگ کچھ نہیں ہے، یہ عذاب کچھ نہیں ہے، تو ہمیں بارش برسائے گا، کمائیں گے اس سے ہم۔ جب کوئی قوم گمراہ ہونے لگتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوا آتا ہے گمراہ ہو گئی ہے، نہیں، لکھا ہوا کچھ نہیں آتا، سب صحیح چل رہا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ اب عقل مند انسان کیا کرے؟ بھائی عقل مند انسان نشانیوں سے عبرت لے، نشانیوں سے عبرت لے، اور ان نشانیوں سے عبرت لے کر اپنے اندر کریکشن کرے، اور کریکشن کہاں پہ کرے؟ ظاہر پہ کم کرے، اندر سب سے پہلے کریکشن کرے، جس کو میں نے بہت ایمفیسس کر دیا۔ اب ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے کہ انشاءاللہ خدا ان کی جدہ ماجدہ کی مظلومیت کے صدقے میں ان کے ظہور کی تعجیل فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. معنویت چاہتا ہوں، ماڈرن ٹائم کے اندر ہے، گمراہی ہر طرف ہے، کریکشن مجھے کرنی ہے، کریکشن اندر سے کرنی ہے، اور کریکشن کرنے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اپنی نیت کو سب سے پہلے اصلاح کر لیں. سب سے پہلے اپنی نیت کو اصلاح کر لیں. کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری مدد مل جائے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری مدد مل جائے؟ تو میں جتنا بھی غور کرتا ہوں اپنے اندر، دوسرے دوست جو سمجھاتے ہیں، اساتذہ جو بتاتے ہیں، جتنا بھی انسان غور کرتا چلا جائے ایک بات دیکھتا ہے، ہاں یہ بہت بڑی مدد ملتی ہے. میں نے کل اشارتاً عرض کیا تھا، بالکل آخری پوائنٹ پہ لا کے عرض کر رہا ہوں اس کو. وہ کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کرتے رہو، اللہ سے کلام کرو. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں ہاتھ میں اپنے دعائے کمیل لیتا ہوں اور پوری دعائے کمیل پڑھ لیتا ہوں. اب ذرا سا اردو کو میں استعمال کروں گا. جب ہمارے میزبان ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اردو آسان کرو، اردو آسان کرو. بھائی کم سے کم اتنا تو چھوڑ دو کہ کوئی مجھے سنے تو یہ نہ کہے کہ اس کو اردو نہیں آتی ہے. اب اتنی آسان مت کرواؤ، میرا بھی کوئی خیال کرو بھائی، میرے بھی سننے والے بیٹھے ہیں کہیں. تھوڑا سا اردو کو میں استعمال کروں گا. ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. ہم لوگ دعائیں پڑھنے کی نہیں ہیں، دعائیں مانگنے کی ہیں. دعا مانگو بھائی. کیا مطلب دعائیں مانگو؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تک. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اس طرح تو میں اپنے بچے کو بھی بلاؤں گا تو واپس نہیں آئے گا وہ. اس طرح تو میں اپنے بچے کو بھی پکاروں گا تو وہ نہیں آئے گا. بھائی تم نے خدا کو بلایا تھا یا حی یا قیوم، سوچ کے بلایا تھا بغیر سوچے، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے. اس کو دعا مانگنا کہتے ہیں؟ ایسے دعا مانگتے ہیں؟ نہیں، دعا ایسے نہیں مانگتے. دعا کیسے مانگتے ہیں؟ زیارت کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ یہ سوچو کہ خدا آپ کے سامنے، اب مانگو اس سے. زیارت کیسے پڑھوں؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ سوچ رہو کہ نبی خدا سامنے کھڑے ہیں؟ یہ سوچو. اگر ہم ایسے دعا مانگیں، ایسے زیارت پڑھیں تو کیا ہوگا؟ یہ دعا اور زیارت زندہ ہو جائے گی. یہ زندہ ہو جائے گی، یہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے گی. عزیزو، اس کے بالکل مقابلے میں ایک چیز ہے جو دلوں کو مار دیتی ہے. ایک چیز میں نے بتا دی جو دل کو زندہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ خدا سے کلام. خدا سے کلام کرو، خدا کا خیال کرو ہر چیز میں. یہ دل کو زندہ کر دیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یاد خدا. یاد خدا یہ نہیں ہے تسبیح نکالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چل رہا ہے بغیر سوچے سمجھے. نہیں، یاد خدا یہ خدا کو کاؤنٹ کرو. مثال کے طور پر ادھر ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے اس جگہ کیمرے سے فلم بن رہی ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو کنسیڈر کریں اور اپنے کام کو ذرا ڈھنگ سے انجام دیں. کیوں؟ تصویر بن رہی ہے. اس کو کہتے ہیں یاد خدا. کس کو یاد کروں؟ اس کو یاد رکھو جو ہے وہ خدا کے سامنے ہے. اسے یاد رکھو. جو حاکم ہے وہی گواہ ہے. اس کو یاد رکھو. جو کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اور جو سوچ رہے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ خدا ہے. اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ میرا دل زندہ ہوگا. دل زندہ ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کو تھوڑا سا پہنچاؤں. جیسے ہی کسی کا دل زندہ ہوتا ہے اللہ اپنا علم اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. ریفلیکشنز، اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے کیریکٹر کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. خود بخود خدا اس کو اچھائی کی طرف لے جانے لگتا ہے. یہ ایک پورا پروسیجر ہے، ون بائی ون ہونا شروع ہو جاتا ہے.
سمجھ لو چین ریئیکشن، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، آہستہ آہستہ خدا کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک پروسیجر ہے. اچھا اگر اس کے بالکل اگینسٹ ایک اور راستہ ہے. ایک راستہ کیا ہو گیا؟ یاد خدا، اللہ سے کلام. یہ ایک راستہ ہے. جیسے آپ یہ کام کرتے ہو آپ کا ٹریک بالکل کلیئر، آپ اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. الیہ راجعون. یہ ایک راستہ. ایک اور راستہ ہے. وہ راستہ کہاں کا ہے؟ وہ بھی بالکل کلیئر ٹریک ہے. کہاں کے لیے؟ جہنم کے لیے. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا یاد خدا. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی. میرا یہ دل چاہ رہا ہے میں تو کروں گا. اب جو تم نے یہ شروع کیا ہے نا، بس یہ راستہ بہت خراب پکڑا. دو راستے ہیں ہمارے پاس. ایک راستہ ہے یاد خدا، ایک چین ریاکشن لے کے چلے گا خدا کی طرف. ایک راستہ ہے خواہشات کی پیروی. میرا دل یہ چاہ رہا ہے، جو اس پہ چلا اس کا بھی ایک ٹریک ہے، کنفرم ٹریک ہے، چین ریاکشن. کہاں پہ لے کے جائے گا؟ جہنم کی طرف. اس کے سٹاپس کیا ہیں؟ اس کے تو سٹاپس میں نے بتایا نا. جیسے ہی کوئی کہتا ہے یاد خدا، انلائٹمنٹ آتی ہے، نورانیت آتی ہے فکر کے اندر، اوپر سے چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے، سورس آف گڈنس ہو جاتا ہے. اس کا ٹریک کیا ہے؟ جیسے ہی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، پہلی چیز جو مرتی ہے اس کے اندر، اس کو امام حفتم نے بتایا عبرت لینا ختم ہو جاتا ہے. عبرت نہیں لیتا. کیا مطلب عبرت نہیں لیتا؟ قبرستان جاتا ہے، عبرت نہیں لیتا. قرآن پڑھتا ہے، عبرت نہیں ہے اندر، کچھ سوچتا نہیں ہے. یہ اس کا ٹریک ہے، یہ اس کے سٹاپس ہیں. بس اگر آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو عزیزان محترم، ایک راستہ یاد خدا کا ہے، ایک راستہ خواہشات کا ہے. جائز خواہشات، حلال خواہشات پوری کروں یا نہیں کروں؟ کرو. ایک جملہ اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی کھاتے کیوں ہو؟ کھانا کھاتا ہے انسان، کیوں کھاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، کچھ لوگ زندہ ہیں تاکہ کھاتے رہیں. زندہ اس لیے کہ کھاتا رہے. خواہشات کی پیروی کرنی ہے نہیں کرنی؟ جائز کی کرنی ہے، چونکہ زندہ رہنا ہے. زندہ اس لیے نہیں رہنا ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنی ہے. یہ تو جانور کرتے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں نا، یتبعون الشہوات، ان کا کام یہ ہے. بس دو راستے میں نے آپ کے سامنے بالکل کر دیا. آپ ماڈرن ٹائمز میں رہ رہے ہیں، ماڈرن ٹائم کی میں نے انٹرپریٹیشن کر دی اور یہ بتا دیا اسپرچولیٹی کا راستہ کیا ہے. ایک اسپرچولیٹی کا راستہ ہے یاد خدا کا، اس کے بالکل اگینسٹ خواہشات نفسانی کا ہے. اب آپ یہ دیکھ لو آپ کی زندگی میں کہاں کا راستہ چل رہا ہے. اس راستے پہ آپ جاؤ گے، سب قانون کے تحت ہے، کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہوگی، کوئی چیز میرے کہے سے نہیں ہوگی. میں کہوں میں تو یہ چاہتا ہوں، نہیں بھائی تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے. آپ اللہ کی یاد لے کر آؤ. اپنے دل میں دوسرے کے لیے برا مت سوچو، سچائی کو اختیار کرو، خیر اور بھلائی کے لیے سوچتے رہو. یہ راستہ ہے. آپ اس راستے پہ چلیں گے، میں اس راستے پہ چلوں گا، اللہ کی طرف سے ہمیں نصرت ملے گی، فکر میں پاکیزگی آئے گی. ایک بات عرض کرتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ، خوجہ قوم بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے، اچھائیوں میں ایک آدھ چیز میں مشہور ہے جو اچھائی نہیں ہے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا، اب مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے، میں نے آزمایا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ شجاع ہیں، بہادر ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا مجھے نہیں معلوم، ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ کیوں نہیں کہتا ہے. لیکن میں ایک کام جانتا ہوں، آپ ایک کام کر لو، خدا شجاعت خود بخود دے دے گا. نہیں بھی ہوگی تب بھی دے دے گا. وہ کیا کرو؟ اللہ سے شہادت مانگو، خدا شجاعت دے گا. بزدلوں کو شہادت نہیں ملتی، شجاع لوگوں کو شہادت ملتی ہے. اگر کوئی یہ کہے بھائی تم بزدل آدمی ہو،
اب مجھے اپنا علاج کرنا ہے، روایتوں کے اندر جا کے دیکھتا ہوں میں بزدل ہوں، خدایا میں بزدل ہوں، میں اپنا علاج کیسے کروں؟ خدا مجھ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے موت مانگو، تم موت مانگو گے نا میں تمہیں بہادر بنا دوں گا۔ تو عزیزو، میں آپ کی خدمت میں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر میرے جو جوان بچے ہیں، اگر عمل کرنا چاہتے ہو نا تو میں بوڑھا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں، تم کو اپنی زندگی میں بھلائی چاہیے نا، خدا سے شہادت مانگتے رہو۔ خدا نے ساری خیر کا سورس شہادت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ شہادت مانگو گے خدا پاکیزہ موت دے گا، شہادت مانگو گے خدا زندگی میں بھی برکت دے گا، موت میں بھی برکت دے گا، موت میں بھی برکت دے گا۔ اچھا، اگر کوئی خدا کے راستے میں بہت بڑھتا ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو خدا آخر میں کیا کرتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے تم اللہ کے راستے میں جاؤ، خدا تمہارے سارے مشکلوں کو آسان کر دے گا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا پیسہ آئے گا، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، میرا کوئی دشمن نہیں ہوگا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کے راستے میں بہت آگے بڑھتا ہے تو خدا اسے کہاں لے کے جاتا ہے؟ خدا اس کو مولا امیر المومنین کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مولا امیر المومنین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بستر پہ بیمار ہو کے مرتا ہے؟ نہیں، میسم میں تمار بنتا ہے، میسم میں تمار بنتا ہے، بیمار تھوڑی بنے گا پھر وہ، مالک اشتر بنتا ہے، پھر وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، پھر وہ۔ یہ لوگ بستروں پہ مرے تھے؟ نہیں، یہ لوگ میدانوں میں کھڑے تھے، یہ لوگ شجاع تھے، یہ اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتے تھے اللہ کی خاطر۔ اللہ نے اچھے دور میں خلق کیا ہے، اچھے دور میں خلق کیا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی، اگر آپ کو اپنی موت اچھی چاہیے، اور سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے۔ کیا نشانی اس بات کی شہادت کی موت سب سے اچھی موت ہے؟ دیکھو 11 معصومین نے کس طرح سے موت دی ہے۔ اتنا زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ یہ زندگی آسائشوں کی تھی، آسائشوں کی تھی۔ ام الائمہ سے شہادتیں شروع ہوئی ہیں، ام الائمہ سے شہادتیں شروع ہوئی۔ واللہ انسان اگر کربلا کو تھوڑا سا ہی دیکھتا ہے نا، اگر واقعاً اس سے کچھ اپنی زندگی میں سیکھتا ہے، اور انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے جب روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کے لیے کہتی ہے قتلوہ اربن اربا۔ نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، دشمنوں نے علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خود بخود امام حسین کا چاہنے والا خدا سے کہتا ہے خدایا تیرے حسین کا بیٹا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو، تیرے حسین کے قاسم کا لاشا پامال ہو۔ تھوڑا سا انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احوال کو دیکھتا ہے، بی بی ام الائمہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام پہ جمع ہوئے ہیں ہمارا۔ اگر کوئی شخص بی بی سیدہ کے احوال کو دیکھتا ہے، ان مصائب کو دیکھتا ہے جو بی بی کے اوپر ٹوٹے، خود بخود اپنے دل میں آرزو کرنے لگتا ہے خدایا اگر سیدہ پہ یہ مصائب ٹوٹے ہیں۔ خدایا ہمیں اس قافلے سے دور نہ کر دے، ایسا نہ ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے امام آئے، امام نے کیا کر دیا۔ خدایا ہمیں اس قافلے میں شامل کر دے۔ اگر قافلے میں شامل کرے گا تو کیا ہوگا؟ قافلے میں شامل ہوگا تو پھر میرا لاشا پامال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں لاشا پامال ہوگا، لیکن میں اس پہ خوش ہوں گا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، میں امام حسین کے ساتھ ہوں۔ عزیزو، ہم ایک
مقدس ہستی کے نام پہ جمع ہو، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام پر۔ کل میں نے سید الشہداء کے الوداع کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، کس طرح امام حسین آئے اپنی ماں کو الوداع کرنے کے لیے، ماں سے برداشت نہیں ہوا، بندے کفن ٹوٹے، امام حسین کو الوداع کیا۔ لیکن عزیزو بس ایک دفعہ پوچھنا، یہ جو بی بی سیدہ نے امام حسین کو الوداع کیا، کیا واقعاً الوداع کر دیا پھر دوبارہ نہیں آئے کیا؟ روایت بیان کرتی ہے امام حسین کربلا کے معرکے کے اندر شب عاشور ایک دفعہ اکیلے کہیں گئے، ایک صحابی پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے امام حسین سے پوچھا، امام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کربلا کی تاریکی میں کسی خاتون کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ امام حسین نے سنا اور کہا، تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ ہے، الوداع کہنے کے لیے آئی ہے۔ ارے امام حسین شب عاشور میں تھے، ابھی الحمدللہ رب العالمین اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح گریہ کر رہی ہے۔ اجی تو الوداع کا جملہ کہوں گا، بس اس لمحے کو سوچ رہا جب حسین زمین پر تھے، پشت گردن سے خنجر چل رہا تھا اور ماں حسین کو دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے بی بی سیدہ اور ان کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا اس خون کا انتقام لینے کے لیے امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ خدا بی بی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، سید الشہداء اور ان کے اولاد طاہرہ کے مظلوم خون کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ خدایا امام کے آبان و انصار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان تمام آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار کچھ لوگ مخلصانہ تیرے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ پاک پروردگار یہ جو دو افراد شہید ہوئے، حج قاسم سلیمان، ابو مہدی المہندس اور دوسرے شہداء، خدایا ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے ان اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہایا، انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، خدایا ہمیں آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما۔ خدایا تو نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، خدایا تجھے واسطہ امام حسین کی محبت کا جو تو نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ان کے راستے میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ خدایا امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ذکر حسین نصیب کیا۔ خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو امام حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ ائمہ وقت کی، ائمہ اطہار کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما۔ پرچم قرآن و اہل بیت کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما۔ ہماری نسلوں میں علم و تقوی اور شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہو خدایا۔ وہ دن اچھا دن ہے جب تیرے حجت کا ظہور ہو خدایا۔ در و دیوار کے درمیان پسی ہوئی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، خدایا اس مظلوم خاتون کی مظلومیت کا واسطہ جو اس درد کے عالم میں امام علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ساتھ دینے کا وعدہ کر رہی ہے، خدایا ان مظلوم مخدرات کا واسطہ، خدایا جو نبی کی بیٹی دربار میں گئی اور جوان گئی اور ضعیفہ واپس آئی، خدایا اس نبی کی بیٹی کا واسطہ جس نے کہا مجھ پہ وہ غم ٹوٹے جو دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خدایا شب کی تنہائی میں اٹھنے والے اس مظلوم جنازے کا واسطہ، خدایا امیر المومنین لحد فاطمہ پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھے، تجھے اس مرثیے کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔